چلیں الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اس سے پہلے کل اللہ نے جو ہے ان کفار اور خصوصاً منافقین کو اس بات کی دعوت دی کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اس پر اللہ نے ایک دلیل عقلی کو ذکر کیا کہ تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. اس کے بعد اس کا نتیجہ ذکر کیا کہ کیوں عبادت کرو، تمہارا فائدہ یہ ہوگا. اب اس کے بعد اللہ جو ہے اس کے بعد الذی جعل لکم الارض سے دوسری دلیل عقلی ذکر کر رہے ہیں، یعنی عقل سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ تم عبادت اگر کرو گے تو اللہ ہی کی کرو گے. اللہ نے فرمایا الذی، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. الارض فراشا اسی لیے کہا والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کو ہم نے بچھایا اور کیا ہی ہم خوب بچھانے والے ہیں. اسی کو کہا الذی جعل لكم الارض فراشا، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بستر بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. تام بنا یعنی آسمان کو ایک چھت بنایا. پھر اس کے بعد وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے نکالا رزقا لكم، تمہارے رزق کے لیے. فلا تجعلوا، لہذا اے انسان تم اللہ کے لیے انداز شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، در حال ہے کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں اس بات کا یقین ہے اور تم بالکل اعتقاداً اس بات کو جان رہے ہو کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کر رہے ہو؟ اب یہاں یہ دلیل دی ہے دلیل عقلی. کیا دلیل ہے؟ اللہ نے جو ہے اس کو سمجھایا ہے انسان کو کہ انسان چاہے اب نافرمان جو انسان اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو رب کی بات مان یعنی اس کی عبادت کر. کیوں؟ دلیل یہ اللہ نے دی کہ دیکھے جس طرح یہ دنیا کا نظام اے انسان تیرے سامنے ہے، تو اس میں زمین کی ایک حیثیت ہے بچھونے کی یعنی بستر کی، اور آسمان کی حیثیت مثل چھت کے ہے. اور پھر اللہ نے جو ہے یہ زمین جو ایک بچھونا تھا بالکل بنجر بے آب و گیا، جہاں پر کوئی جو ہے نہ درختہ ہے کچھ بھی ہے، اور ایسی کی ویسی جو ہے بنجر پڑی تھی. اور پھر اللہ نے اوپر آسمان سے جو ہے پانی اتارتا ہے، اور اتارنے کے بعد ایک وقت کے بعد اسی پانی کے نتیجے میں جو ہے اس زمین سے طرح طرح کی جو ہے پھل پھول اور اسی طرح جو ہے بالکل گل دستے کی اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، یعنی طرح طرح کے جو ہے درخت اگ جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح بالکل بنجر ہے، پھر پانی اترتا ہے، اترنے کے بعد اللہ وہاں سے ایک نئی چیز کو نکالتا ہے. تو اسی طرح اے انسان جس طرح یہاں تین چیزیں ہیں، زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر پانی آتا ہے اور پانی سے اللہ نکالتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا انسان تو اپنے اندر بھی جو ہے عقل چلا اور اپنے دماغ سے کو اپنی ذات میں بھی اس بات اللہ کی قدرت کو دیکھ. کیسے؟ کہ جس طرح زمین یہ بچھونا ہے، اسی طرح مرد اور اس کی جو بیوی ہے اس کے اندر بیوی جو ہے بیوی وہ زمین کی طرح بچھونے کی حیثیت رکھتی ہے. اور جس طرح آسمان زمین کے لیے چھت ہے، اسی طرح اس کا شوہر اس بیوی کے لیے چھت کی حیثیت، کیونکہ وہ اس کے اوپر ہے. اور پھر جس طرح اوپر یعنی آسمان سے خدا پانی جب بھیجتا ہے اور یہاں سے جو ہے نہ اگنے والی شے اگ جاتی ہے، تو وہاں بھی وہ جو آسمان مثل آسمان اور چھت کے جو تھا وہ شوہر، اس سے اللہ پانی یعنی نطفے کو نکالتے ہیں دونوں کے ملاپ کی شکل میں، اور نطفہ بھی بیوی کے رحمدانی میں جب جاتا ہے تو وہاں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اگنے والی شے یعنی ایک انسان کو اللہ جو ہے وجود میں لاتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح یہ کائنات میں تیرے سامنے ایک میرا نظام ہے، تو اس کو روزانہ بالکل مشاہدے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں لیکن بارش آئی تو وہاں اگ گیا. تو اسی طرح تو اپنی ذات میں غور کر، تیری بیوی ہے
اور اسی طرح تو ہے اور تیرے سے ہم پانی نکالتے ہیں، اور پھر پانی وہ جب وہاں جاتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو ایک وقت کے بعد وہ یعنی وہاں بھی ایک چیز جو ہے وجود میں آتی ہے. تو ذرا اتنا سوچ کے اور اتنی عقل چلا کے تو جو ہے میری بات مان لے. تو اللہ نے جو ہے اس طرح مثال دی ہے. اور وہاں جو ہے زمین سے پھل نکلتے ہیں، اور یہاں مرد کے پانی سے جو پھل آتا ہے یعنی انسان کا وجود، یہی تو ہے اس کا ثمرہ اور پھل ہے. اسی کو اللہ نے جو ہے سمجھایا، الذی جعل لکم الارض، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی جس طرح عورت ہوتی ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا جیسے کہ مرد ہوتا ہے. اور یہاں سمجھے اسی لیے آج سائنسداں جو اس بات کی طرف بڑی جو ہے زور و شور سے کہتے ہیں کہ زمین گول ہے. ہاں ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی گول نہیں ہے، بالکل یکساں ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ گول ہے تو ان کو جواب ہے والارض فرشناها، اسی طرح الارض فراشا، خدا خود کہہ رہا ہے بچھونا ہے، ایک بستر کی طرح ہے. ایسا نہیں کہ گول ہے کہ جو ہے انسان اس کو ایسا لگے کہ میں گر رہا ہوں، حالانکہ بستر کی طرح ہے، یعنی بالکل یکساں اپنی جگہ درست ہے. اور یہی آیت سے پھر ان کو جواب دیا جا رہا ہے. خیر، پھر فرمایا آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے. اسی طرح انسان بھی وجود میں آتا ہے. لہذا ان جو ہے چیزوں کو دیکھ کے انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، یعنی اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر بھی نہ کرے تو اس سے زیادہ جو ہے کوئی بے وقوف نہیں ہے. پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم ان دو عقلی نشانیوں کو دیکھ کے جو اوپر بیان کی، فرمایا تم اللہ کا شریک اندادا ند نہ بناؤ. یہ انداز جو ہے، انداز ہم ترجمہ تو کر لیتے ہیں شریک، لیکن انداز یہ عربی لفظ ہے، یہ جمع ہے ندن کی. اور ند اور انداز کہتے ہیں اس شخص کو، عربی اس کی تعریف ہے المثل المناوی، یعنی وہ انسان جو طاقت میں اور ہر اعتبار سے دوسرے کے برابر ہو. یعنی ان مشرکوں کو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو تمام صفات ہے، اللہ جس قدرت اور طاقت کا مالک ہے، ایسا تم جو ہے اپنے دوسرے لوگوں کو ایسا جو ہے نہ بناؤ. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے جو معبودان باطلہ اور جن کو یہ پوچھتے تھے ان کو ایسا سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بھی وہی طاقت ہے جو خدا کے پاس ہے، اور خدا کے پاس جو صفات ہے وہی ان کے پاس صفات ہے. اور یہ دونوں جب لڑے، یعنی خدا اور یہ دونوں جب لڑے تو دونوں بالکل برابر سرابر اتریں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی وہی چیز ہے جو خدا کے پاس ہے. اسی کو کہتے ہیں المثل المناوی، یعنی ہر چیز میں مد مقابل کے برابر ہو، اس کو کہا جاتا ہے ند. تو ان کو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے ند نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، یعنی اس کی ہر صفات اور ہر شے میں اس کو جو ہے اللہ کے برابر قرار نہ دو، کیونکہ اس کی کیا حیثیت، خدا کی طاقت کا جو ہے اس سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. وانتم تعلمون، پھر اخیر میں کہہ دیا کہ درا حال ہے کہ تم جانتے ہو، یعنی تم صرف ایک تو یہ ہے رؤیت بصری، یعنی صرف دیکھنا یہ نہیں، خدا کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ رؤیت علمی و عقلی، تم بالکل علم اور دلائل کی روشنی میں اور جو ہے اپنی عقل سے اس بات کو جانتے ہو کہ سب کچھ جو نظام ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وجود میں آئے ہیں، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. ہمارے جو معبودان باطلہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو جب تم جان رہے ہو اس کے باوجود کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جب تمہیں اس بات کا پورا یقین اور اعتقاد ہے تو پھر تمہیں اسی کی بات کو ماننا چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر جو ہے ماننے کے باوجود جو ہے پھر جانا، جاننے کے باوجود پھر جانا، تو وہ پھر غیر المغضوب ہے وہ لوگ. ہاں کہ وہ جاننے کے بعد وہ یہود جن پر اللہ کا غضب اترا وہ ان کی فہرست میں چلے جائیں گے. تو یہاں تک اللہ نے جو ہے ان دلائل، دو دلائل سے ان کو توحید کی دعوت دی، چاہے اب وہ کافر ہو یا منافق ہو. اب اس کے بعد اللہ جو ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ان آیات میں اب اللہ جو ہے نسخہ رسالت، یعنی منافقین کو جو ہے اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول کی رسالت کو مانو. اسی طرح مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے رسول کو رسول مانو. تو چاہے منافق ہو یا کافر ہو، اب یہاں سے ایک اللہ نے اوپر توحید کی دعوت دے دی، یعنی کہا کہ عبادت میری کرو. اب اس کے بعد اللہ دعوت دے رہا ہے اپنے رسول کی رسالت کو ماننے کی، کہ جب مجھے مان رہے ہو تو اس کے ساتھ میرے رسول کو بھی تسلیم کرو. اب چاہے منافق ہو یا کافر ہو، دونوں کو کہا جا رہا ہے. پہلی بات
دوسری بات یہ ہے یہاں کہ اس آیت کا نام جو ہے اس کو کہا جاتا ہے آیت تحدی. اس کو کہا جا رہا ہے آیت تحدی، یعنی چیلنج کی آیت، اس کو یہ کہا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی، اللہ نے اس وقت اس کو نازل کیا کہ جب قرآن اللہ کے رسول نے ان کے سامنے سنایا تو اس وقت انہوں نے پھر جو ہے اپنے اپنے طور پر جو ہے بیجا سوالات کیے اور شبہات کیے. کیا کہ جو ہے یہ محمد تو امی ہے، اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اس لیے گویا اس نے کسی سے پڑھ کے سمجھ کے جو ہے لکھ کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اس طرح کی جو ہے واہیات شبہات اور اس طرح کے اعتراضات انہوں نے کیے. اس وقت جو ہے اللہ نے ان کو اس آیت کے ذریعے چیلنج کیا کہ تم جو ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کو پیش کر دو. تیسری بات یہاں یہ ہے کہ حقیقت میں یہ مشرکین مکہ اس دور کے وہ جانتے تھے اس بات کو بالکل روزے روشن کی طرح کہ محمد امی ہے اور ان پڑھ ہے، تو وہ خود تو لکھنا پڑھنا جان نہیں سکتا، جو جانتا نہیں ہے تو کیسے اس نے لکھا ہوگا. تو وہ خود یوں کہتے تھے. ان کے یعنی محمد کا ایک دوست ہے جس کا کتابوں میں نام لکھا ہے حباب یا سداس، اور وہ لوہار تھا جس کے پاس آپ جو ہے اس کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ الزام ڈالا کہ وہ بڑا جو ہے نقاد عالم ہے اور بڑا جو ہے یہودیوں کا عالم تھا. تو انہوں نے یوں سوچا کہ اس نے اس سے جو ہے سیکھا ہے اور سیکھ کے جو ہے لکھ رہا ہے اور پھر لوگوں کو پیش کر رہا ہے. تو اس وقت جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا. تو یہاں بھی چیلنج ہے اور اس کے بعد آخری صورتوں کے اندر بھی گویا وہاں بھی ان کو چیلنج کیا ہے. اب ان دونوں میں تضاد یہ ہے کہ چیلنج جو ہوتا ہے پہلے ان کو کہا جاتا ہے ایک آیت، وہ نہ ہو تو پھر آدھی، وہ نہ ہو تو پھر ایک سورت، وہ نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اترا جاتا ہے اور آخر میں ان کو جو ہے لاجواب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس سے ایک حرف لے آؤ. یہ ہے اصل چیلنج اور حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کیا جائے سامنے والے سے. لیکن اس کے خلاف بعد والی صورتوں میں کہیں آپ پڑھو گے وہاں یہ ہے کہ پہلے ان سے کہا کہ جو ہے آپ ایک حرف لے آئے، کہا یہ نہ ہو تو آدھی صورت، وہ نہ ہو تو پوری صورت، وہ نہ تو ایک مکمل آیت. حالانکہ چیلنج اس طرح نہیں ہوتا، نیچے سے اوپر نہیں ہوتا، اوپر سے نیچے ہوتا ہے جیسے کہ یہ آیت شاہد ہے. تو اب دونوں میں تعارض ہوتا ہے. دراصل بعد والی صورتوں میں یہ آتا ہے کہ وہاں نیچے سے اوپر گئے اور یہاں کہا کہ ایک آیت وہ نہ تو پھر ایک سورت کم از کم، تو اوپر سے نیچے آئے. تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو بعد میں بات ہے نیچے سے اوپر کی، تو حقیقت میں وہ پہلی صورت تھی. اس لیے چاہے وہاں پہلے نیچے کی ایک بات ہے کہ گویا ایک حرف لے آؤ، لیکن نزول کے اعتبار سے جو صورت پہلے پوری ہوئی ہے وہ یہ صورت ہے. اور اس صورت میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مکمل، پھر نہ تو آدھا، پھر نہ تو صرف اخیر میں ایک حرف. جواب یہ ہے کہ وہ چاہے بات اپنی جگہ ہے لیکن پہلے جو صورت مکمل طور پر ختم ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے وہ یہ صورت تھی، اور اس میں ہے پہلے اوپر سے نیچے، لہذا اس کا اعتبار ہوگا اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اب رہا مسئلہ کہ وہ اس موقع محل کے حساب سے ان کو کہا ہے، ورنہ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اوپر سے نیچے جو ہے اترا جائے. چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ وجہ شبہ، یعنی ان لوگوں کو یہ جو شبہات کے موقع ملے اور اعتراضات اور سوالات کرنے کے موقع ملے، کیوں ملے؟ یعنی شبہات کی وجہ کیا بنی جس کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن کے قرآن ہونے میں شک کر دیا اور انہوں نے اعتراضات کیے کہ یہ خدا کا قرآن نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے. 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا، ایسا تو ہے نہیں کہ یک بار ہی اتر گیا، بلکہ تدریجاً وقفے وقفے اور آہستہ آہستہ نازل ہوا. یہی وجہ بنی ہے ان کے شبہات اور سوالات. تبھی تو جا کے انہوں نے سوال کیا کہ روزانہ ایک ایک سورت جو ہے وہ خود لکھ کے جو ہے آ رہا ہے، اگر وہ خدا کا ہوتا تو یک بار کی وہ ہے وہ انسان محمد پیش کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تدریجاً جب آ رہا ہے ایک ایک دن تو گویا وہ ایک ایک دن گھر بیٹھ کے لکھ رہا ہے اور پھر پیش کر رہا ہے. تو شبہہ کی جو وجوہات ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا تدریجاً نازل ہونا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس پر شبہات پیش کی. اب یہاں پر اس کے ضمن میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہے قرآن میں جہاں کہیں قرآن کا ذکر ہے تو وہاں اللہ نے نزل الفرقان، نزل اور تنزیل کا صیغہ ذکر کیا ہے، اور جہاں
دیگر گزشتہ کتابوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں انزال کا لفظ ذکر کیا ہے، وانزل اس طرح کے الفاظات سے جو ہے تعبیر کیا. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نزل کہتے ہیں اس کو کہ جو تدریجاً یکے بعد دیگرے قدرے قدرے تھوڑا تھوڑا نازل ہو، اس کو کہا جا رہا ہے نزل. یہی وجہ ہے کہ قرآن اس طرح 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا. اور گزشتہ کتابوں کے لیے جو اللہ نے انزال کا لفظ ذکر کیا تو اس وجہ سے کیا کہ انزال کہتے ہیں یک بارگی نازل ہونا، یک بارگی ایک ساتھ، اور اسی لیے وہ کتابیں جو ہے یک بارگی نازل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر اور ایک بات لکھ دی ہے کہ اللہ کے رسول کو جتنے بھی معجزات ملے تقریباً تواتر قدر مشترک کے طور پر، یعنی اتنی 400 احادیث اس بات پر موجود ہے کہ گویا وہ 400 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے خرق عادت کے طور پر، یعنی انسان سے ایسا عادتاً نہیں ہوتا تو خلاف عادت ایسے امور آپ سے صادر ہوئے ہیں. ایسی 400 احادیث موجود ہے. مثلا کہ انگلیوں سے چشمہ نکلنا، جانوروں سے کلام کرنا، پتھر کا آپ سے بولنا، اسی طرح درخت کا بات کرنا، اس طرح کی خرق عادت کے طور پر آپ سے جو چیزیں صادر ہوئی، تقریباً محدثین نے 400 ایسی احادیث کو جمع کیا ہے جو اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صاحب معجزہ ہیں. خرق عادت آپ سے ظاہر ہوا تو آپ صاحب معجزہ ہیں. تو آپ کو جو معجزات ملے ہیں وہ تو بے شمار ہے، چھوٹے چھوٹے. تقریباً میں نے کہا 400 احادیث اس پر شاہد ہے اور 400 احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. اور تواتر قدر مشترک کے طور پر، تواتر بھی گویا ہم کہتے ہیں یہ متواتر ہے، تو متواتر صرف اس کی ایک قسم نہیں ہے. تواتر کی بھی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے تواتر اسنادی، یعنی سند جو ہے اس میں تواتر ہو، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ جو حدیث ہے اس کو تواتر اسنادی کہتے ہیں، یعنی اس کی سند جو ہے متواتر ہے. اور ایک ہوتا ہے تواتر طبقہ و تعامل. تواتر طبقہ یعنی جو ہے ایک جمع غفیر نے ایک دور میں اس کو نقل کیا، اس کے بعد دوسرے جمع غفیر نے اس کو، تو طبقہ در طبقہ وہ بات چلی آ رہی ہو، اس کو کہتے ہیں تواتر طبقہ. مثلا یہ قرآن ہے ہمارے سامنے، اب اس کے بارے میں ہم سے کہا جائے کہ یہ قرآن اگر اس کا کوئی منکر تو کیا اس کا ہوگا؟ تو کہا کافر. تو کہا کیوں؟ یہ قرآن متواتر چلا آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم سے کہا جائے اس قرآن کی سند پیش کرو، تمہارے اللہ سے لے کے آج تک، آج کی تاریخ میں جہاں تم بیٹھے ہو تو اس کی سند پیش کرو تم کہ یہ قرآن صحیح ہے اور اس کو روایت کرنے والا یہ، یعنی کہ میں نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے یوں کرتے کرتے سند اللہ تک پہنچاؤ اور اس کو سند سے ثابت کرو تواتر سے. تو یہ نہیں ہوگا، یہ تواتر اسنادی نہیں ہے، تواتر طبقہ. یعنی کہ ہمارے اس دور میں اتنے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور صحیح ہے. پھر اس سے پہلے بھی دور میں رہا ہے، پھر اس سے پہلے بھی ایک جمع غفیر رہا ہے، پھر اس سے پہلے بھی رہا ہے. تو اس طرح طبقہ در طبقہ اللہ تک یہ بات پہنچے گی کہ ہر دور میں اتنی جو ہے کثیر تعداد نے اتفاق کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام. تو یہ ہے تواتر طبقہ. اور یہ تواتر طبقہ تواتر اسنادی سے بھی بڑھ کر ہے اس کا درجہ. ہاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ سند ہوتی ہے حدیث کی کہ اس نے اس سے اور اس نے اس سے، اس میں چاہے سند نہیں ہے لیکن اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. اسی طرح ہم سے کہا جائے کہ یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اور پورا جو کلمہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ، یہ جو پورا کلمہ پڑھتے ہو اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں؟ کہیں نہیں ہے. یہ ہے تواتر طبقہ، یعنی ایک جمع غفیر نے ہم سے پہلے، انہوں نے اس سے پہلے، تو اس طرح گویا وہاں سے یہ بات نقل ہوتے ہوتے آ رہی. تو یہ تواتر طبقہ سے ثابت ہے. ورنہ اگر کوئی حدیث میں ڈھونڈنے چلا جائے گا تو نہیں ملے گا. وہ تو حدیث میں تو اتنا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو صرف لا الہ الا اللہ ہے. دوسرا جز کہاں ہے؟ ساتھ میں. اور اسی طرح امرت ان اقاتل اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں بھی ان ہے، لا ہے، وہ سب نہیں ہونا چاہیے. دونوں باتیں یکجا ہو وہ دکھا دے، حالانکہ وہ نہیں ہے. وہ تواتر طبقے کے طور پر جو ہے یہ جو ہے ثابت ہے. تو دوسری قسم ہے تواتر طبقہ. اور تیسری ہوتی ہے تواتر توارث و تعامل. یعنی احادیث تو متواتر نہیں ہے لیکن لوگوں کا عمل جو ہے اس پر تواتر سے چلا آ رہا ہے. مثلا داڑھی رکھنا
اس کی احادیث متواتر نہیں ہے لیکن اس کا عمل متواتر ہے. ہر دور میں جو ہے اس طرح داڑھی نہ کٹانے پر گویا اتفاق ہے اور ہر دور میں جو ہے لوگ داڑھی رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی طرح مسواک کی احادیث وہ متواتر نہیں ہے لیکن اس کا عمل متواتر ہے. تو یہ ہے تواتر بتاؤ. اور چوتھی چیز ہوتی ہے تواتر قدر مشترک، یعنی تمام احادیث جتنی بھی اس بارے میں ہوتی ہے، اس موضوع کے بارے میں، ان تمام کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اس کا خلاصہ نکلتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے تواتر قدر مشترک. مثلا اللہ کے رسول کی ایسی خرق عادت ثابت ہونے والی جو ہے 400 احادیث ہے اور ان 400 احادیث سے ایک نتیجہ بھی نکالتے ہیں. مثلا کہ اس نے بھی بات کی، اس نے بھی بات کی، اس نے بھی یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. تو اس طرح 400 احادیث کو ملانے کے بعد وہاں سے ایک نتیجہ یہ اخذ کیا کہ انہ محمد صاحب معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہے ایک معجزہ والی شخصیت ہے، صاحب معجزہ ہے. ان تمام کو جو ہے مد نظر رکھے وہاں سے ایک بات نکلتی ہے. اس کو کہتے ہیں تواتر قدر مشترک. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تواتر قدر مشترک کے طور پر تو 400 احادیث ایسی ہے کہ آپ کو معجزات بے شمار علیحدہ ملے، لیکن آپ کو اپنی زندگی میں جو بڑے معجزات آپ کو ملے خرق عادت کے طور پر آپ سے جو ثابت ہوا وہ 4 چیزیں ہیں. اس میں ہے ایک ہے معراج، دوسرا ہے شق صدر کا قصہ، اور تیسرا ہے شق القمر، اور چوتھا ہے قرآن. یہ 4 جو معجزے ہیں وہ سب سے بڑے ہیں. اس کے علاوہ 400 ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. لیکن جو نمایاں معجزات ہیں ان میں ہے ایک معراج. ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ معراج ایک سیکنڈ میں آپ کو کہاں سے کہاں لے جایا گیا. دوسرا ہے قرآن، پوری رہتی دنیا تک اس کا چیلنج ہے. اور اسی طرح تیسرا شق صدر، یعنی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور یہ بھی کئی بار ہوا ہے. ایک ہوا ام ہانی کے گھر، اور اسی طرح آپ کی جو ہے حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ رضائی ماں، وہاں بھی ہوا. تو اس طرح بے شمار جگہوں پر یہ بھی قصہ ہوا. اور چوتھا ہے شق القمر، جو چاند اقتربت الساعہ وانشق القمر، جو ہے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ بھی گویا ہوا ہے. تو یہ 4 بڑے بڑے معجزات ہیں. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 4 میں بھی سب سے مقام اگر کسی کا اونچا ہے معجزے کے لحاظ سے تو وہ قرآن کا ہے. ان 4 میں بھی سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کا ہے. وجہ کیا؟ سورہ عنکبوت میں خود خدا نے ذکر کیا ہے کہ قرآن والا جو معجزہ آپ کو ملا وہ ان تمام میں بڑھ، یعنی ویسے 4 تو بڑے ہیں لیکن ان 4 میں بھی قرآن والا معجزہ سب سے بڑھ کر ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ دیکھیں دیگر جو معجزات ہیں اس کو ہر کسی نے نہیں دیکھا. مثلا آپ کا سینہ چاک ہوا یا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو یہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. اس دور میں جو لوگ تھے اور جو ہے بیدار تھے انہوں نے دیکھا. البتہ رہتی دنیا تک ہر کسی نے نہیں دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، ایک صفا پہ گیا، ایک مروہ پہ گیا، تو ہم نے نہیں دیکھا. اسی دور کے لوگوں نے مخصوصوں نے دیکھا، بعد میں کسی نے نہیں دیکھا. اسی طرح آپ کا سینہ چاک ہوا، ہم نے نہیں دیکھا. اسی طرح آپ کو معراج ہوئی، ہم نے نہیں دیکھا. ایک وجہ، جبکہ قرآن وہ معجزہ ہے کہ جب سے ملا ہے تب سے لے کے جب تک قیامت قائم ہوگی ہر وقت جو ہے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے. تو یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہر کسی نے دیکھا. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر جو معجزات ہے اس میں نہ عقائد مذکور ہے، نہ احکامات ہے، اور نہ اس کے علاوہ معاشرت ہے، یعنی اس میں کوئی اس چیز کا بیان نہیں ہے. جبکہ قرآن وہ چیز ہے جو معجزہ ہے تو اس میں بدرجہ اتم تمام چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہے. عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت. تو ہر اعتبار سے گویا وہ دوسروں کے مقابلے میں اتم ہے، یعنی اس میں مکمل اور تام ہے، اس میں سب باتیں موجود ہیں. ان 2 وجوہات کی بنا پر ان 4 معجزات میں سب سے بڑھ کر جو معجزہ ہے وہ قرآن والا ہے. چلے اب وَإِن كُنتُمْ، اب جو ہے ان منکرین کو، یعنی جو لوگ قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم فی ریب، شک میں ہو، مما، اس سے، نزلنا، جو ہم نے اتارا، کس پر؟ علی عبدنا، ہمارے بندے پر. یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے عبد کا. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ
نبی ہیں تو وہ انسان نہیں ہو سکتا. ان کی تردید کی یہی وجہ ہے کہ اسراء اور معراج کے موقع پر بھی جو ہے اللہ نے ذکر کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ ذکر کیا ہے. اس سے جو ہم نے ہمارے بندے پر اتارا فأتوا بسورۃ من مثلہ، لہذا تم اس کے مثل ایک سورت لے آؤ. اب یہاں ایک تو ہے کہ فأتوا تم لے آؤ، تو گویا اللہ کی طرف سے سامنے جو منکر ہے ان کو اجازت مل رہی کہ تم اس کا مثل پیش کرو. تو امر جو ہے امر فأتوا یہاں یہ اجازت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ امر تعجیز یعنی عاجز کرنے کے لیے ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے مثل تم صورت پیش کر دو. یہ مطلب نہیں کہ ان کو اجازت مل رہی کہ تم کر سکتے لہذا تم کرو، بلکہ تعجیز ان کو عاجز کرنے کے لیے ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پیش کرو، یعنی ہمت ہو تو کرو، تم سے یعنی اس کا مطلب یہ نکلا تم سے ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد کہا بسورۃ من مثلہ، تم ایک سورت لے آؤ من مثلہ اس کے مثل. اب یہاں پر اس بات میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ ان منکرین کو قرآن اس جیسا پیش کرنے کی جو دعوت ملی ہے تو کیا یہی بعینہ یہ جو قرآن موجود تھا اللہ نے اتارا تھا یہی پیش کرنا مقصد تھا؟ یعنی ان کو جو دعوت دی گئی تھی کیا یہی قرآن کے پیش کرنے کی دعوت تھی، یا یہ کہ صرف اوصاف میں یہ قرآن یعنی کہ نحو، صرف، صداقت ان چیزوں میں اس جیسا ہو اور حروف اور کلمات چاہے یہ نہ ہو، اس کے علاوہ دوسرے کلمات ہو جائیں لیکن نحو اچھا ہو، صرف اس کا اچھا ہو، صداقت یعنی صحیح ہو، غلط نہ ہو. تو کیا ان کو جو اس کا مثل پیش کرنے کی دعوت ملی تو کیا یہی قرآن اسی جیسا اور اسی حرفوں والا اور اسی کلمات والا یعنی ذرہ برابر آگے پیچھے نہ اور یہی پیش کرنے کی دعوت تھی، یا صرف ایسا پیش کرنے کی دعوت نحو، صرف اور صداقت میں یعنی اوصاف میں ایسا قرآن پیش کرو اس کی دعوت ملی، یا ہر چیز میں اس جیسا پیش کرو اس کی دعوت؟ تو مفسرین میں اختلاف، بعض کا کہنا ہے بلکہ جمہور اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ان کو جو دعوت ملی ہے وہ اسی جیسا بعینہ ہی قرآن پیش کرنے کی، یعنی کہ یہ اس میں جو لفظ ہے بعینہ ہی وہی لفظ اور اسی جیسا لے آؤ. جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعینہ ہی اسی الفاظ کے ساتھ نہیں، چاہے تم یہاں مثال کے طور پر یا ان اللہ لا یستحی ہے تو وہاں تم اس کے بجائے دوسرا لفظ لے آؤ، لیکن وہ لفظ نحو میں، صرف میں اور صداقت میں قرآن کے برابر، یعنی نحو میں قرآن کی جو نحو یہاں ہے ویسا ہی ہو، صرف میں آگے پیچھے نہ ہو اور غلطی نہ ہو بلکہ بالکل سچا کلام ہونا چاہیے. تو گویا اوصاف میں قرآن جیسا تم لے آؤ، کوئی ضروری نہیں کہ بعینہ یہی الفاظ لے آؤ، صرف اوصاف قرآن جیسے ہونے چاہیے. تو بعض کہتے ہیں بعینہ یہی الفاظ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ صرف قرآن والے اوصاف والا قرآن پیش کرنے کی دعوت تھی. اب جو بھی ہو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے، یہی پیش کرے تو بھی ٹھیک اور یہ نہ ہو اور ایسے اوصاف تو بھی ان سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ ذرہ برابر اس کے اندر ایک انگلی رکھنے کی بھی کسی کو گنجائش نہیں، جبکہ انسان کی فصاحت و بلاغت کا اللہ کے مقابلے میں جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی. اس لیے جو بھی ہو، اب جو من مثلہ کی ہا ضمیر کا جو مرجع ہے اللہ کہہ رہا ہے تم ایک صورت لے آؤ اس کے مثلہ کی ہا ضمیر کا مرجع یا تو لوٹے گا عبدنا کی طرف کہ تم لے آؤ ایک صورت من مثلہ ہمارے عبد کے مثل، یعنی اللہ کے رسول، عبد سے مراد اللہ کے رسول ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے من مثلہ، یعنی ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ عبد کی طرف لوٹے اور یوں کہا جائے کہ ہمارے عبد کے مثل سے تم ایک صورت لے آؤ. یعنی محمد جس طرح امی ہے اسی طرح امیوں میں سے، امیوں کے مثل یعنی امیوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک صورت لے آئے. اگر ہی ضمیر کا مرجع عبد کو بنائیں گے تو پھر یہ چیلنج محدود ہو جائے گا، یعنی یہ چیلنج صرف امیوں کو ہوگا کہ امیوں ہی میں سے، ان پڑھوں ہی میں سے کوئی آدمی جو ہے قرآن اس جیسا بنا کے لے آئے. لہذا بعض نے اس کی تردید کی اور کہا ہی ضمیر کا مرجع عبد نہیں ہوگا بلکہ اس کا جو مرجع ہوگا وہ نزلنا ہوگا، کہ اللہ نے کہا کہ ہمارے نازل کیے ہوئے کے بارے میں تمہیں شک ہے تو تم لے آؤ ایک صورت من مثل ہمارے نازل کیے کے مثل سے، یعنی ہم نے جو نازل کیا اس کے مثل ایک صورت کو لے آؤ. تو ہی ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ نزلنا ہوگا نہ کہ عبدنا. چلے آگے
ودعو، اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں دعوت ہے کہ تم خود لے آؤ ایسا، اگر تم سے نہ ہو سکے تو کیا کرو، ودعو شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، تم اپنے جو ہے شہداء یعنی اپنے ان گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی یہاں پر شہداء سے مراد ان کے وہ معبودان باطلہ جن کو یہ لوگ گویا اپنا بڑا سمجھتے تھے، تو اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اے انسانوں، اے جو ہے منکرین قرآن، تم لوگ اگر پیش نہ کر سکو، تم سے نہ ہو سکے، تو صرف یہ اجازت تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، تم جن کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہو ان کو بلا لو اور ان کی جو ہے طاقت اور ان کا نصرت جو اپنے ساتھ کچھ لے لو، اور پھر سب مل کے جو ہے تم جو ہے اس قرآن کے مثل پیش کر دو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی ہو اور تم ان کو بڑے سمجھتے ہو ان کو جمع کرو اور پھر اس کے مثل پیش کرو۔ یہاں جو انہوں نے اپنے جو پیر فقیر ہے، اپنے بڑے ہیں جن کو وہ جو ہے بڑا سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو تعبیر کیا ہے شہداء سے کہ تم اپنے شہداء یعنی اپنے گواہوں کو بلا لو۔ تو یہاں ان کو شہداء سے کیوں تعبیر کیا؟ اس کی وجہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کی تفسیر ہے 4 جلدوں میں فارسی کی، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے جو بڑے تھے شہداء، اپنے بڑے ان کے جو تھے، ان کو یہ لوگ حاضر و ناظر سمجھتے تھے، یعنی ایسا سمجھتے تھے اور ایسا ان کا ان کے بارے میں عقیدہ تھا کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اسی طرح ہمارے یہ جو بڑے ہیں یہ بھی گویا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تم اپنے شہداء کا لفظ استعمال کر کے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جن کو تم گویا حاضر و ناظر خدا کی طرح سمجھ رہے ہو تو تم ان کو بلا لو، تم اپنے ان شہداء کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ گویا تم اس کا مثل پیش کر سکتے ہو تو پھر جو ہے اس کا مثل لے آؤ اور سب جمع ہو کے لے آؤ۔ اب اللہ نے وہ تو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو اللہ نے خود اپنی طرف سے جواب دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ نے پھر مزید تاکید کے ساتھ کہہ دیا ہرگز تم قیامت تک اس کو نہیں کر سکو گے، اور تم ہرگز اس کو نہیں کر سکو گے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہاں سوال ہے کہ خود خدا نے پہلے چیلنج دیا، چیلنج کے بعد ان کو کہاں لے آؤ، تم نہ تو یا تو تمہارے جو بھی ہے سب مل کے لے آؤ۔ اب کوئی کہے گا خدا سوال چیلنج بھی کر رہا ہے اور پھر اپنے طور پر اس کا جواب بھی دے رہا ہے، تو یہ پاگل پنا ہے، کوئی انسان سوال بھی کر رہا ہے پھر وہ نہ دے تو وہ جواب بھی دے رہا ہے، تو یہ تو پاگل پنا ہے، تو یہ کوئی پاگل پنا نہیں ہے بلکہ ان کو چیلنج کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو خدا نے آج خود اقدام کر کے اپنی طرف سے پہلے سے ان کو بتا دیا کہ تم اگر جواب نہ بھی دو تو قیامت تک نہیں دے سکتے، تم نہیں دو گے یعنی قیامت تک نہیں دے سکتے، تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم سے نہیں ہو سکے گا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اب اللہ کہہ رہا ہے جب نہیں ہو سکتا اور قیامت، اور اس کے قصے آپ کے سامنے لبید ابن ربیعہ اور اسی طرح ابن المقنع اور اس کے علاوہ بے شمار قصے تھے کہ قرآن وہ پیش کرنے گئے تو ان کی حالت کیا ہوئی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب اللہ نے کہا اس آگ سے ڈرو، ہاں اگر جب پیش نہیں کر سکتے اور جب نہیں کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خدا کا صحیح قرآن ہے، لہٰذا اس کو مانو، اور نہیں مانو گے تو جہنم خانی ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ، تم ڈرو اس آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کے ایندھن، کیونکہ آگ کس سے جلتی ہے، رک جا، آگ کس سے جلتی ہے، ایندھن سے، کیونکہ آگ کے لیے، آگ کے جلانے کے لیے ارے ایندھن یعنی یا کچھ بھی تو ہونا چاہیے کہ جس سے آگ جلے، تو کہتے ہیں اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن الناس لوگ ہیں اور والحجارہ اور پتھر۔ اب یہاں پر کہا اللہ نے کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے تو ڈرو، یعنی ایمان لے آؤ تو اس سے بچ جاؤ گے، تو فرمایا اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن لوگ ہیں، یعنی اس وقت جو جہنم کی آگ جلائی جائے گی اس کا ایندھن کون ہوگا، لوگ، یعنی لوگ مثل ایندھن کے ہوں گے، اور لوگوں پر جو ہے لوگوں کو اللہ جو ہے جلائے گا، تو جو ایندھن کا کام دیں گے وہ کفار، یعنی وہ لوگ جو کفار ہے وہ ایندھن کا کام دیں گے اور انہی سے پھر آگ جلے گی۔ پھر اسی طرح کہا جس کا ایندھن لوگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ہے۔ اب سوال ہوا کہ یہ پتھر کیا ہے، دنیا میں تو پتھر نہیں جل رہا ہے،
تو کہا ہاں پتھر، تو بعض نے کہا پتھر سے مراد ان کی مورتیاں، جن کو یہ پوچھتے تھے ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا۔ اب کہا کہ ان کی مورتیاں تو سب پتھر کی نہیں تھی، تو کیسے پتھر کہا؟ تو اس کا جواب دیا اکثر جو ان کی مورتیاں تھی وہ پتھروں کی تھی، اس لیے اکثر کے اعتبار سے کہا۔ پھر سوال ہوا کہ ان کا کیا قصور؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی جب پوجا کی جا رہی ہے تو ان کو ڈالا جا رہا ہے، تو ان کا کیا قصور؟ قصور تو پوجا کرنے والوں کا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں چاہے ان کا قصور نہیں، لیکن ان کو اندر جلایا اس لیے جائے گا تاکہ یہ لوگ ان کو جلتے ہوئے دیکھ کے جلے، یعنی ان کو حسد ہو کہ ہمارے یہ بڑے جن کو ہم دنیا میں سب کچھ سمجھ رہے تھے آج یہ جل رہے، تو ان کو اس کی وجہ سے حسد ہو رہے، ان کے حسد کے خاطر، ان کو جلانے کے خاطر ان کو گویا تھوڑی دیر اس میں جلایا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جب ان کی پوجا ہو رہی تھی اگر ان کے کہنے کے مطابق ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی سزا کے مستحق ہے، اور نہیں کہا تو پھر ان کا حشر الگ ہوگا۔ لیکن ان کو جلانے کے لیے اللہ ان کو ڈالے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دیکھو جن کی تم عبادت کر رہے تھے آج وہ خود جل رہے ہیں، تو تمہارا کام کیا دے سکتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ حجارہ سے جو مراد ہے وہ ان کے پتھر یعنی مورتیاں ہیں، اور بعض نے کہا اگر مورتیاں نہ لے تو اس کے ایک مخصوص پتھر ہے وہاں کا جس کو گوندھک کا پتھر کہتے ہیں، اور اسی کی طرف نشاندہی کی، اور آج دنیا میں بھی اس کی جو ہے کچھ نہ کچھ جھلک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من الشجرۃ الاخضر، ہاں 2 درخت ہے اور اس کے 2 پتھر ہیں، مرد اور عفار، جس کا نام لکھا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے کہ وہ 2 درخت آج ہندوستان میں بھی وہ درخت موجود ہے کہ ان 2 پتھروں کو انسان یوں ملا کے جب ٹکراتا ہے تو اس سے آگ کا وجود ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے کہ کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، عالم غیب کی نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اگر مورتیاں نہ ہو تو یہ 2 پتھر ہیں جس کی اشارہ ہے من الشجر الاخضر کی طرف، یعنی مرد اور عفار جس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور رہا تیسرا مسئلہ کہ یہ سب کیا ہے کہ یہاں انسان کو جلاتے اور اس کو ایندھن بناتے تو نہیں بنتا، یہاں پتھر کو جلاتے اور اس کو ایندھن بناتے تو نہیں بنتا، تو وہاں کیسے بن جائے گا؟ تو اگر اس طرح کا سوال ہو تو اس کا بھی جواب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل بدھو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا اور آخرت کی آگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ خود خدا نے قرآن میں کہا ہے دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ وہ پہلے انسان کے اوپر والے حصے کو جلاتی ہے، یعنی انسان کے اوپر جب جلانا شروع ہوگا تو پہلے اس کے اوپر کی چیزیں جلے گی، جبکہ قرآن نے آخرت کی آگ کا یہ حال بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اندر یعنی قلب اور دل کو وہ جلائے گی، پھر باہر آئے گی۔ اسی کو کہا ہے سورہ ویل لکل ہمزہ میں التی تطلع علی الافئدہ، ہاں کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ وما ادراک ما الحطمہ، کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ آگ کا کیا حال ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ ایسی ہے کہ سب سے پہلے جو حملہ کرے گی وہ دل میں کرے گی، کیونکہ ایمان انسان کا دل میں ہے، لہذا سب سے پہلے وہاں سے جلنا شروع ہوگا اور پھر باہر آئے گی۔ تو کہ دنیا کا حال کچھ اور ہے، پہلے باہر سے وہ اندر جاتی ہے، تو وہ اس کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو یہ قرآن ہے، اور قرآن کی آج لوگ ہماری کم فہمی کی وجہ سے سوالات بے شمار کرتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے ان کو جواب دینا ہے۔ ابھی ہی بیچ میں تازہ بات ہے کہ فرانس کے اندر ایک مناظرہ ہوا جس میں علامہ شعراوی بہت بڑے جو ہے علامہ ہیں اور عالم ہیں، ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ بھائی تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے وہ کیا صحیح ہے؟ تو کہا بالکل۔ تو کہا خدا نے قرآن میں تو کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافر مومن پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، کافر کے لیے مومن پر کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی کافر مومن پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، یہ بات ہے۔ جبکہ ابھی جو ہے یہ اسرائیل یہ سب یہ تمہارے مومنوں پر تو جو ہے تماشا مچا رہے، ان کو مار رہے، تو یہ کیسے صحیح ہوا؟ وہ خاموش ہو گئے، اور باقاعدہ انہوں نے بالکل سب کے سامنے، حالانکہ سوال کرنے والا وہ مستشرقین میں سے ہے، یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین، تو اس نے سوال کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، ہمارے قرآن کی جو آیت ہے وہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ عَلِيٌّ، وہ بالکل صحیح ہے۔ کہا کیسے صحیح؟ آج یہ لوگ تو غالب ہے اور قرآن تو منع کر رہا۔ جواب دیا لِأَنَّنَا مُسْلِمِينَ وَلَسْنَا مُؤْمِنِينَ، ہم تو
مسلمان ہیں اور ہم مومن نہیں ہیں. قرآن نے جو کہا ہے کہ کافر کس پر غالب نہیں آ سکتا؟ مومن پر. اور لأننا مسلمین، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، حقیقی معنوں میں ابھی مومن نہیں ہے، صرف ظاہری کلمہ پڑھ لیا ہے اور شاعری اسلام نماز زکات حج سب ادا کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہونا چاہیے وہ ہم نہیں ہیں. اور قرآن نے مومن کا دعویٰ کیا ہے، مومن ہوگا تو غالب نہیں آئے گا. لہٰذا آج اگر وہ غالب ہے تو بڑھا گئے، ہم تو مسلمان ہیں، مومن کا ہے. جس دن مومن بن جائیں گے اس دن کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور خدا کا فرمان صحیح ہے، بالکل اپنی جگہ، ظاہر سی بات ہے. سب خاموش ہو گئے. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ اگر اب اس نے کہہ دیا اور پھر ہم تعبیریں کرنے میں لگ جائے کہ نہیں خدا نے کہا ہے کہ کافر مومن پر نہیں آئے گا، یعنی ہمیشہ نہیں آئے گا، عارضی آ جائے گا، یہ سب تعبیریں وہ نہیں چلے گی زیادہ دیر تک، زیادہ سے زیادہ ایک حد تک، پھر جا کے رک جائے گا وہ انسان. اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ انسان جب غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے اور اس وقت جو ہے اسی سے ان کو جلایا جائے گا، لہذا اس سے بچ جاؤ. اور پھر اخیر میں اس کا وصف بیان کر دیا اور عزت للکافرین، کہ اس آگ کا کیا حال ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں سمجھے کہ کیا وہ صرف سوال ہوا؟ کوئی سوال کرے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو کیا مسلمان اس میں نہیں جائیں گے؟ ان کے لیے نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً وہ ہے تیار کس کے لیے؟ کفار، کیونکہ ان کی اصل جگہ ہے. اور ضمناً اس میں عصاۃ مومنین اور جو مسلمان ہیں وہ بھی جائیں گے. تو اصولاً اور اصلاً یہ جگہ ہے کفار کی، اور ضمنی اعتبار سے جو ہے اس میں مسلمان بھی جائیں گے. تو یہاں پر وہ کوئی سوال نہیں ہوگا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جو ہے صرف کفار ہی جائیں گے تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اصلی طور پر تو وہ جگہ ان کی ہے. لیکن نافرمان اگر مومن ہے تو وہ بھی اس میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. چلے آگے تک.